اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اشکر تزد، شکر گزار بنیے تاکہ زیادہ نعمتیں ملیں۔ اشکر تزد، شکر گزار بنیے تاکہ زیادہ نعمتیں ملیں۔ بحث ہماری کتاب الزکوٰۃ میں یہاں سے ہو رہی ہے وَيَجُوزُ الدَّفُّ إِلَى الصِّنْفِ الْوَاحِدِ وَالْفَرْدِ الْوَاحِدِ مِنْهُ۔ توجہ فرمائیے میرے بچے، بحث یہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں وہ 8 گروہ بیان ہوئے، ان میں ہم کسی ایک صنف کو بھی زکوٰۃ دے دیں تو جائز ہے۔ 8 کے 8 گروہ میں تقسیم نہیں کرتے، ساری زکوٰۃ فقراء کو دے دیتے ہیں، مساکین کو دے دیتے ہیں، عاملین کو دے دیتے ہیں۔ کسی ایک صنف کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور پھر صنف سے بھی کسی ایک فرد، ایک فقیر کو دے دیں، ایک مسکین کو دے دیں ساری زکوٰۃ، یہ بھی جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ بھائی آیا جو ہے نا وہ جس کے اندر آیا تھا یہ مستحق ہیں 8 گروہ، وہ آیا مصرف کو بیان کرنے کو بیان کر رہی تھی کہ اس جگہ پہ آپ زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں۔ آیت مصرف کو بیان کر رہی تھی۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ جس بندے کو ہم لوگ زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں اور اس کو ایک ہی مرتبہ فقیر ہے اور دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو غنی کر سکتے ہیں، سال سے زیادہ دے دیں، اس کو غنی کر دیں۔ بے شک فقیر کو، مسکین کو جو زکوٰۃ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ اس کو غنی کر دیں، اتنا دے دیں کہ وہ غنی ہو جائے، مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر تھوڑی تھوڑی کر کے دے رہے ہیں نا تو پھر جتنی اس کو ضرورت ہے اس سے زیادہ نہیں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر ایک ہی دفعہ دیں تو اس کو بے شک امیر غنی کر دیں، دے سکتے ہیں، زیادہ دے دیں۔ لیکن اگر دفعہ دفعہ کر کے دے رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے دے رہے ہیں، پھر زیادہ نہیں دے سکتے، اس کی جو ضرورت ہے اس سے زیادہ۔ اس کے بعد اگر جان بتا رہے ہیں کہ کم از کم جو مستحق کو دینا چاہیے، کم از کم جو مستحق کو دینا چاہیے، اور کیا اگر جان مستحب ہے، کم از کم جو مستحق کو دینا چاہیے اور مستحب ہے وہ یہ ہے کہ نصب نقدین میں جو پہلا نصاب ہے اس جتنا مطلب ہے دے دیں۔ جو نقدین کا پہلے نصاب میں جو واجب ہے نا وہ مستحب ہے، کم از کم مستحب ہے، مستحق کو اتنا دے دیں جتنا نقدین کے پہلے نصاب میں واجب ہے۔ سونے میں کتنا دیتے ہیں؟ پہلا نصاب میں کتنی زکوٰۃ ہے اگر جان؟ 9 مسکال ہے، تو ادھر مستحب ہے زکوٰۃ 9 مسکال جتنی نا دے دیں۔ اگر دے رہے ہیں سونا چاندی سے دے رہے ہیں تو پھر پہلے والے نصاب جو سونے چاندی کا ہے نا اتنا دینا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر پہلے کو دے دیں ایک بندے کو، پہلا نصاب پورا ہو جائے، اگلا پورا نصاب بھی 9 مسکال ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر استحباب اگلے پہ ساکت ہو جائے گا، ٹھیک ہو گئی بات۔ فرماتے ہیں مستحب ہے امام کا یا نائب امام کا مالک کے لیے دعا کرے، مستحب ہے۔ جب امام زکوٰۃ کو اس سے لے رہا ہے نا یا نائب امام لے رہا ہے تو مالک کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں، مستحب ہے، مالک کے لیے دعا کریں، وہ مستحب ہے۔ اچھا، زمانہ غیبت میں ایک مسئلہ آگے پھر بتایا ہے، ترجمے میں زیادہ عبارت واضح ہو جائے گی۔
زمانہ غیبت میں کہا ہے نہ کوئی سائی ہے یعنی عامل زکوٰۃ ہے، نہ مؤلفۃ القلوب ہے زمانہ غیبت میں، مگر یہ کہ کوئی محتاج ہو فقیر زمانہ غیبت میں حکومت بنا لے اور پھر اس کو عامل زکوٰۃ کی بھی اور مؤلفۃ القلوب کی بھی ضرورت پڑ جائے تو ہو سکتا ہے، لیکن شہید فرماتے ہیں زمانہ غیبت میں نہ کوئی عامل زکوٰۃ کی ضرورت ہے نہ مؤلفۃ القلوب کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی وقت اس طرح کا تھا شہید کے دور میں کہ تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی فقیر جو ہے حکومت بنا لے گا، لہذا کہ تھوڑا استثناء کیا، مگر یہ کہ کوئی محتاج ہو ٹھیک ہے تو وہ پھر سائی بھی ہوگا اور مؤلفۃ القلوب بھی ہوگا۔ اس کے ساتھ آگا جان اور کیا چیز ہے، مستحب ہے کہ جو 4 پایوں کی زکوٰۃ ہے اونٹ گائے بھینس بھیڑ بکری کی وہ اشراف متجمل لوگوں کو وہ دیں، اور جو نقدین کی زکوٰۃ ہے اور غلات وغیرہ وہ دوسروں کو دے دیں، کیونکہ روایت آئی ہے کہ جو اہل تجمل ہیں اشراف لوگ ہیں نا وہ لوگوں سے حیا کرتے ہیں ٹھیک ہے، تو لہٰذا ان کو ایک تو آپ وہ جو ہے نا 4 پایوں کی زکوٰۃ وہ دے دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو بطور ہدیہ دے دیں کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، اور بعد میں زکوٰۃ سے حساب کر لیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ ابھی توجہ فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ وَيَجُوزُ الدَّفْعُ إِلَى الصِّنْفِ الْوَاحِدِ وَالْفَرْدِ الْوَاحِدِ مِنْهُ، زکوٰۃ کا دفع کرنا جائز ہے الی الصنف الواحد ایک صنف کو، والفرد الواحد منہ اس صنف کی ایک فرد کو بھی دینا جائز ہے۔ دلیل لما ذکرنا ہو من کونہ لبیان المصرف، کیونکہ ہم نے ذکر کیا ہے ٹھیک ہے نا، من کونہ لبیان المصرف کہ وہ جو آیا مجیدہ میں مستحقین بیان ہوئے ہیں وہ آیا کیا بیان کر رہی ہے، بیان مصرف کو بیان کر رہی ہے ٹھیک ہے نا۔ فلا یجب التشریک، تشریک واجب نہیں ہے سب کو دینا۔ وَيَجُوزُ الْإِغْنَاءُ، غنی کرنا بھی جائز ہے، وَهُوَ إِعْطَاءُ فَوْقَ الْكِفَایَہ کہ کفایت سے زیادہ عطا کریں، اذا کان دفعتاً البتہ جب وہ دیں دفعتاً، جب وہ ایک ہی مرتبہ دیں، دفعتاً واحدہ ایک ہی مرتبہ جب دیں اس کو تو غنی کر دیں، لاستحقاق ہی حالت دفع، کیونکہ وہ شخص مستحق ہے، لاستحقاق دلیل جواز ہے یجوز الغنا والی، لاستحقاق ہی حالت دفع اور زکوٰۃ دیتے وقت وہ مستحق ہے، والغناء متأخر عن الملک، اور غنی جو ہوا ہے وہ ملکیت سے متأخر ہے، غنا ہونا اس کا متأخر ہے ملک سے، جب مالک بن گیا ہے تو بعد میں غنی ہو گیا ہے، جب لے رہا تھا تو اس وقت فقیر تھا، کوئی مسئلہ نہیں۔ فلا ینافی ہے، پس یہ غنی ہونا جو متأخر ہے ملک سے یہ منافی نہیں ہے۔ ولو آتاہ دفعات امتنعت المتأخرۃ عن الکفایت، ولو آتاہ اگر وہ فقیر کو عطا کریں دفعات چند دفعہ عطا کریں، امتنعت المتأخرۃ عن الکفایت تو وہ دفع متأخرہ وہ جو آخر میں دے رہے ہیں وہ کفایت سے، جو کفایت کرتا ہے اس سے دفع متأخرہ جو ہے وہ ممنوع ہے۔ ایک مرتبہ دیتے تو اس کو امیر غنی کر دیتے، ابھی آپ تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہے ہیں تو پھر جتنی اس کو ضرورت ہے کفایت ہے اس سے پھر آگے نہیں دے سکتے۔ وَلَوْ آتَاهُ دَفْعَاتٍ اگر اس کو عطا کریں دفعات چند مرتبہ، امتنعت المتأخرہ عن الکفایہ تو وہ متأخرہ دفع متأخرہ جو ہے کفایت سے وہ ممتنع ہے، کفایت یعنی جتنی اس کو ضرورت ہے اس سے جو زیادہ ہے دفع متأخرہ وہ ممتنع ہے۔ وَأَقَلُّ مَا يُؤْتِي الْمُسْتَحِقُ اسْتِحْبَابًا مَا يَجِبُ فِي أَوَّلِ نُصُبِ النَّقْدَيْنِ، کم ترین چیز جو مستحق کو عطا کی جائے مستحب ہے، کیا ہے جی؟ ما یجب فی اول نصب النقدین،
جو نقدین سونا چاندی کے نصاب میں جو اول میں واجب ہے. اور اول میں کتنی واجب ہے؟ اگر جان سونے میں کتنی واجب ہے جی؟ آدھا مسکال ہے اور چاندی میں 5 درہم ہے. وہ ہے اقل ما یؤتی المستحق استحباباً، کم ترین جو عطا کی جائے مستحق کو مستحب ہے. ما یجب فی اول نصب نقدین، ما وہ ہے مقدار جو نقدین کے نصاب میں پہلے میں واجب ہے. اول نصب نقدین میں جو واجب ہے، سونا میں 9 مسکال واجب ہے آپ جانتے ہیں، اور چاندی میں 5 درہم ہے، اتنی دینی چاہیے، مستحب ہے. ان کان المدفوع منہما، اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں منہما نقدین سے تو وامکن بلوغ القدر، اور مقدار کا پہنچنا بھی ممکن ہو، جتنی مقدار میں ہوتی ہے اس تک پہنچنا ممکن ہو. فلو تعذر، اگر وہ مقدار متعذر ہو، کما لو آتا ما فی الاول لواحد سقط الاستحباب فی الثانی، جیسا کہ اگر وہ عطا کرے ما فی الاول جو نصاب اول میں ہے 9 مسکال، لواحد یعنی لے شخص واحد، ایک شخص کو تو اس نے 9 مسکال دے دیا، آگے پورا ہی نہیں ہوتا. سقط الاستحباب فی الثانی، ثانی یعنی دوسرے میں استحباب ساکت ہے، سقط جواب لو ہے. لو آتا ما فی الاول لواحد، اگر وہ عطا کرے ما فی الاول یعنی ما یجب فی نصاب الاول لواحد ایک شخص کو، سقط الاستحباب فی الثانی، دوسرے شخص میں پھر وہ استحباب ساکت ہے، البتہ اس شرط کے ساتھ اذا لم یجتمع منہ نصب کثیرۃ تبلغ الاول، جب نصب کثیرہ جمع نہ ہوں جو تبلغ الاول پہلے نصاب تک پہنچ جائیں، جب ایسا نہ ہو تو یہ استحباب ساکت ہے. اذا لم یجتمع منہ نصب کثیرہ، جب نصب کثیرہ جمع نہ ہوں کہ تبلغ الاول پہلے نصاب تک پہنچ جائیں، ایسا نہ ہو. ولو کان المدفوع من غیر نقدین، پیچھے تھی کہ زکوٰۃ اگر دے رہے ہیں نقدین سے تو وہ تھی، اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں غیر نقدین سے، سونا چاندی سے ہٹ کر کسی اور چیز سے، تو پھر بھی آیا یہ جو کہا ہے مستحب ہے 9 مسکال کی حد تک پہنچے، یا چاندی ہے تو 5 درہم، اتنا دینا چاہیے یا نہیں؟ یہ زکوٰۃ ہم غیر نقدین سے دے رہے ہیں، پھر بھی نقدین والی مقدار جو بتائی ہے زکوٰۃ کی غیر نقدین میں بھی ہے یا نہیں؟ 2 وجہ ہیں. وَلَوْ كَانَ الْمَدْفُوعُ مِنْ غَيْرِ نَقْدَيْنِ، اگر مدفوع غیر نقدین سے ہے، سونا چاندی کے علاوہ ہے، فَفِي تَقْدِيرِهِ بِأَحَدِهِمَا مَعَ الْإِمْكَانِ وَجْهَانِ، فَفِي تَقْدِيرِهِ تقدیر مدفوع، تو اس مدفوع کے مقدر ہونے میں بِأَحَدِهِمَا یعنی نقدین میں سے کسی ایک تک ہونے میں، مَعَ الْإِمْكَانِ، امکان کی صورت میں کیا ہے؟ وجہان مبتدا مؤخر لے لو، ففی تقدیر خبر مقدم لے لو. وَلَوْ كَانَ الْمَدْفُوعُ مِنْ غَيْرِ نَقْدَيْنِ، اگر یہ مدفوع یہ دفع ہونے والی زکوٰۃ من غیر نقدین، غیر نقدین سونا چاندی سے علاوہ ہے، ففی تقدیر ہی بِأَحَدِهِمَا، تو اس فرض میں کہ یہ مدفوع دی ہوئی زکوٰۃ احدہما نقدین میں سے کسی ایک تک پہنچے، مع الامکان، امکان کی صورت میں وجہان 2 وجہ ہیں. وَمَعَ التَّعَذُّرِ، مع تعذر الامکان، جب امکان نہیں ہے، کما لو واجب علیہ شاۃ واحدہ، جیسا کہ اس شخص پر ایک بھیڑ واجب ہے، لا تبلغہ جو کہ نقدین کے نصاب تک نہیں پہنچتی ہے، ایک بھیڑ ہے نا، یسقط قطعاً، یسقط کیا؟ یہ استحباب، یسقط الاستحباب، قطعاً یہ استحباب ساکت ہے. وکیلا کیلا ان ذالک علی سبیل الوجوب، ان ذالک یہ اس قول کے مقابلے میں کہتے ہیں ان ذالک، یہ جو ہم نے کہا ہے اتنی مقدار میں یہ بطور وجوب ہے، ما امکان ہی یعنی اس قدر مذکور، اتنی مقدار میں امکان کی صورت میں دینا واجب ہے. ذالک کا اشارہ سمجھے ہیں کہ ما یجب فی اول نصب النقدین، جو نقدین کے اول نصاب میں نہیں تھا 9 مسکال،
उतनी ज़कात देना, ये कील क्या कहती है? वाजिब है। चांदी है तो 5 दिरहम की मिकदार तक इम्कान की सूरत में ये काम वाजिब है। इन ज़ालिका अला सबीलिल वुजूब, ज़ालिका ये नीम मिसकाल या वो जो 5 दिरहम वाली बात है, ठीक है, अला सबीलिल वुजूब, बतौर वुजूब है, मा इम्कान नहीं, अलबत्ता इम्कान की सूरत में। वहुवा ज़ईफ़ुन, शहीद सानी फरमा रहे हैं वहुवा ज़ईफ़ुन, ये कौल ज़ईफ़ है। ये जो कह रहा है ना, ये कौल क्या है जान? ज़ईफ़ है। वयुस्तहब्बु दुआउल इमाम और नाइबिही लिल मालिक इंद क़ब्ज़िही मिन्हु, मुस्तहब है इमाम दुआ करे और नाइबिही या नाइब इमाम दुआ करे, लिल मालिक, मालिक के लिए दुआ करे, इंद क़ब्ज़िही मिन्हु, जब वो ज़कात को कब्ज़ करे, मिन्हु, जब इमाम या नाइब इमाम मालिक से क्या करे? ज़कात को कब्ज़ करे, इंद क़ब्ज़िही, ज़कात कब्ज़ करे, मिन्हु, उस मालिक से। क्यों जी? लिल अम्र बिही फी कौलिही ताला, क्योंकि अम्र है बिही, दुआ का अम्र आया है अल्लाह ताला के कौल में, वसल्ले अलैहिम, और उन पर दरूद भेजो उन पर। ये सल्ले क्या है? दुआ की तरफ इशारा है। बाद अम्र ही बेअख़ज़िया मिन्हु, बाद इसके कि अल्लाह का अम्र है, बेअख़ज़िया ज़कात अख़ज़ करो मिन्हु, लोगों से, बाद इसके कि अम्र आया है लोगों से ज़कात अख़ज़ करो, ये अम्र आया है कि उनके लिए क्या करो? दुआ करो। उनके लिए आया है कि उनके लिए आप क्या करो? दुआ करो, उनके लिए दुआ भी करो। सल्ले अलैहिम, उनके लिए दुआ करो। वन नाइबो कल मनऊब, नाइब जो है वो मनऊब की तरह है, नाइब मनऊब की तरह है, ठीक है। वकीला याजिबो लिदलालतिल अम्रे अलै, एक कील है दुआ वाजिब है, एक कील है दुआ वाजिब है, लिदलालतिल अम्रे अलै, क्योंकि अम्र दलालत करता है अलैह, इस वजूब पर। कील कहती है वाजिब है दुआ करना, लिदलालतिल अम्रे अलै, क्योंकि अम्र दलालत करता है अलैह, इस वजूब पर। वाहुवा कवियुन, शारे फरमाते हैं ये क्या है? कवि है। शारे फरमा रहे हैं वाहुवा कवियुन, ये बात कवि है कि दुआ करना वाजिब है। वबिही कतल मुसन्निफ़ फी दुरूस, इसी कौल पर मुसन्निफ ने किताब दुरूस में कत पैदा की है। व यजूज़ु बिसीगत सलात, और जैज़ है सीगा सलात से भी जैज़ है, सीगा सलात से भी दुआ करना जायज़ है। क्यों? सीगा सलात से बोला ये सल्ले वाली बात है। क्यों? लिल इत्तिबा, इत्तिबा की खातिर, अम्मा की इत्तिबा करते हुए। व दलालतिल अम्रे, और अम्र भी दलालत कर रहा है। व बेगैरिहा, और बेगैर सीगा सलात भी, गैर सीगा सलात भी दुआ कर सकते हैं। लिअन्नहु मानाहा, लिअन्नहु, क्योंकि ये सीगा सलात का जो गैर है वो भी मानाहा, ठीक है, उसका माना भी क्या है? यही सलात और दुआ है। लिअन्नहु मानाहा, लिअन्नहु इसलिए कि वो गैर, मानाहा इसी सलात के मानने में लुगतन। वल अस्लु हुना अदमुन नक़ले, कोई कहे कि ये जो सलात है, सलात का माना दुआ, वो लुगवी है। अब सलात का माना इस्तिलाही अरकान मखसूसा हैं, ये कोई सवाल करे तो फिर जवाब में अर्ज़ है वल अस्लु हुना अदमुन नक़ल, असल यहाँ अदम नक़ल है कि सलात का माना यहाँ दुआ ही है, नक़ल नहीं हुआ है ये माना। असल हुना अदमुन नक़ल, असल यहाँ अदम नक़ल है। वकीला यतय्यनु लफ्ज़ु सलात लिज़ालिका, एक कील है लफ्ज़ सलात मुय्यन है, लफ्ज़ सलात से दुआ करो मुय्यन है। लिज़ालिका बेखातिरे मुताबियत अद पैगम्बर, और दलालत है उस पीछे आया की। तवज्जो फरमा रहे हैं। वल मुरादो बिन नाइब होना मा यशमलो साई वल फकी फयजिब अलैहि मा युस्तहब्बु, मुराद नाइब से यहाँ ये है जो साई को भी शामिल है और फ़की को भी शामिल है। साई यानी वही जो ज़कात को
حاصل کرتے ہیں سائی کوشش کرنے والے زکوٰۃ والے، فقی کو بھی شامل ہے، نیب سے مراد فیجب علیہما پس واجب علیہما سائی اور فقی پر واجب ہے ایک قول کی بنا پر، او یستحب یا مستحب ہے، یا مستحب ہے دعا کرنا، کیونکہ اس میں دو قول ہیں، ایک قول کی بنا پر دعا واجب ہے یا یستحب، ٹھیک ہے، ایک قول کی بنا پر مستحب ہے، یجب علیہما سائی اور فقی پر واجب ہے دعا کرنا، اور یستحب یا مستحب ہے، یہ یجب و یستحب اقوال کی طرف اشارہ ہے، ایک قول کہتا ہے واجب، ایک کہتا ہے مستحب ہے۔ اما المستحق فیستحب لہ بغیر خلاف، اما وہ جو مستحق جس نے زکوٰۃ لی ہے وہ دعا کرے نہ کرے اس کے لیے تو مستحب ہے، اس میں واجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ اما المستحق فیستحب لہ، مستحق کے لیے مستحب ہے، ٹھیک ہے، دعا کرنا بغیر خلاف، بغیر اختلاف کے۔ فرماتے ہیں زمانہ غیبت میں نہ کوئی سائی ہے، نہ کوئی عامل زکوٰۃ ہے، نہ مؤلفۃ القلوب ہے، مگر شہید اول نے فرمایا ہے مگر یہ کہ کسی فقی کو اس کی ضرورت پڑ جائے اور ایک وقت آ جائے کہ فقی حکومت قائم کر دے، اس کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ توجہ، وما الغیبت لا سائی ولا مؤلفۃ الا لمن یحتاج الیہ، زمانہ غیبت میں لا سائیہ عامل زکوٰۃ نہیں ہے، ولا مؤلفۃ مؤلفہ قلوب نہیں ہے، الا لمن یحتاج الیہ مگر وہ شخص جو محتاج الیہ یعنی کل منہما سائی اور مؤلفہ کا، اور وہ کیا ہے؟ لیمن کون ہے؟ یحتاج جو ہے وہو الفقی، اور لیمن جو ہے وہ جو محتاج ہے وہ کیا ہے؟ فقی۔ اذا تمکن من نصب السائی واجبایاتها، جب وہ فقی متمکن اور قادر ہو سائی کے نصب کرنے پر، سائی یعنی وہ جو زکوٰۃ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو نصب کرنے پر، واجبایاتها اور زکوٰۃ کو جمع کرنے پر، واذا وجب الجہاد فی حال الغیبہ، اور جب جہاد واجب ہو جائے زمانہ غیبت میں، وَأُوتِیَ إِلَى التَّعْلِیف اور ضرورت ہو تالیف قلوب کی، فَيَجُوزُ بِالْفَقِیِّ وغیرہ، پس تالیف جائز ہے فقی کے لیے جائز ہے، وغیرہ اور غیر فقی کے لیے جائز ہے۔ غیر فقی کا اشارہ یہ ہے یعنی فقی کی طرف سے کوئی بندہ ہے جو حکومت کو جس نے تشکیل دیا ہے، خود فقی دے حکومت، اس کو ضرورت ہو، غیر فقی یعنی فقی کی طرف سے کوئی اس کا نمائندہ ہے جو حکومت بنا رہا ہے، وغیرہ ہی غیر فقی، یجوز بالفقی وغیرہ ہی، یہ تالیف جائز ہے فقی کے لیے اور غیر فقی کے لیے۔ وَقَضَى سَامُ سَبِيلُ اللَّهِ سبیل اللہ، اور اس طرح سام سبیل اللہ ہے، لو کسرنا علی الجہاد، اگر ہم سام کو منحصر کر دیں سبیل اللہ کو جہاد میں۔ واسکت شیخ سہم المؤلفہ بعد موت النبی، شیخ طوسی علیہ رحمہ نے سہم مؤلفۃ القلوب کو موت نبی کے بعد ساکت کیا ہے کہ موت نبی کے بعد مؤلفۃ القلوب ہمارے پاس نہیں ہے، کیوں؟ لبطلان تلی بعد موت النبی، تالیف ساکت ہے، باطل ہے کہتے ہیں۔ وَهُوَ ضعیف، شہید ثانی کیا فرما رہے ہیں؟ وَهُوَ ضعیف، یہ قول شیخ طوسی ضعیف ہے۔ وَلْيَخُصَّ زکاۃ النعم المتجملہ، چاہیے کہ وہ مالک جو ہے وہ چارپائیوں کی زکوٰۃ کو متجمل کے ساتھ خاص کریں، متجمل اشراف لوگ، وَالزَّكَاةَ النَّقْدَيْنِ وَالْغَلَّاتِ غَيْرِهِمْ، اور نقدین اور غلات کی زکوٰۃ کو غیر متجمل کو دے۔ روا عبداللہ ابن سنان نے صادق علیہ السلام، عبداللہ ابن سنان نے امام صادق سے روایت کی ہے معللاً، علت بیان کی کہ بے ان اہل التجمل یحسایون من النساء، اہل تجمل لوگ، اشراف لوگ، شریف لوگ لوگوں سے حیا کرتے ہیں۔ فیدفع الیہم اجل الامرین عند الناس، یدفع الیہم اہل تجمل کو دی جائے اجل الامرین، دو امروں میں سے جو بڑا ہے نا، دو چیزیں ہیں، دو امروں میں سے لوگوں کے پاس جو بڑا ہے اجل ہے وہ ان کو دیا جائے۔ یدفع الیہم اہل تجمل، اشراف کو دیا جائے، اجل الامرین عند الناس، لوگوں کی نظر میں دو امروں میں جو اجل ہے وہ دے۔ وَإِيصَالُهَا إِلَى الْمُسْتَحْيِي، زکوٰۃ پہنچائیں مستحیی شرم کرنے والے کی طرف،
من قبولہا ہدیتن کہ وہ زکوٰۃ کو ہدیتن قبول کرے. اسے یہ نہ کہیں زکوٰۃ، اسے کہیں جناب ہدیہ لایا ہوں آپ کے لیے، ایک اونٹ، ایک بھیڑ، ایک گائے، وَاِحْتِسَابُهَا عَلَيْهِ، اور ہدیے کا حساب کریں علیہ اس مستحیی پر، بعد وصولها الی یدی، بعد اس کے کہ زکوٰۃ کو وہ اپنے ہاتھوں میں وصول کر لے، اور ید وکیل یا مستحیی، وکیل مستحیی یا مستحیی کا وکیل لے لے، ما بقائے عین، جب کہ عین بھی باقی ہو تو ادھر زکوٰۃ کا حساب کر لیں. وَاِحْتِسَابُهَا عَلَيْهِ، ہدیہ جو ہے احتساب و ہدیہ کا حساب کریں علیہ اس مستحیی شرم کرنے والے پر، بعد وصول الیہ، بعد از اس کے کہ وہ زکوٰۃ کو اپنے ہاتھوں میں قبول کرے، اور ید وکیل ہی یا مستحیی کا وکیل لے لے، ما بقائے عین، جب کہ عین باقی بھی ہو. موفق مید رہو، سلامت رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.